9 محرم الحرام کے حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ شمر 4000 سپاہی لے کے اس دن میدان کربلا میں اترا اور اس کے پاس ایک خط ہوتا ہے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد کے لیے۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ یا تو امام پاک کو بیعت کے لیے مجبور کرو یا پھر دوسرا کام یہ ہے کہ ان سے جنگ شروع کر دو، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے ہو تو پھر فوج کی جو کمانڈ ہے وہ شمر کے حوالے کر دو۔ میم یہ بتائیے کہ کیا عمر بن سعد جو تھے ان کے دل میں امام پاک کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا؟ بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے، جی اور لوگوں کی سوچ کو تفکر و تدبر کی جانب راغب کرنے والا سوال ہے۔ ہم تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں تو عمر سعد کی جو شخصیت ہے وہ تاریخ کی تاریخ عبرت کدہ ہے کہ جس میں ایک انسان دنیاوی حقیر سے منافع کے لیے عاقبت کا سودا کر لیتا ہے۔ صحیح۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عمر سعد جو ہے وہ نبی خدا کا جو نواسا ہے اس کے مقام و مرتبے سے ناواقف نہیں تھا، وہ ان کے مقام و مرتبے سے واقف تھا، اور اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ ان کے قتل سے اس کے ہاتھ نہ رنگی، وہ چاہتا تھا کسی طرح سے جنگ جو ہے وہ ٹل جائے، اور اسی وجہ سے ہمیں تاریخ میں بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو متعدد خطوط لکھے کہ جس میں اس نے یہ بات کی کہ کسی طرح سے بیچ کا معاملہ اختیار کر لیا جائے، جس میں اس نے لکھا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ امام حسین کو یا تو مدینہ واپس بھیج دیتا ہوں یا پھر کسی اور جگہ بھیج دیتا ہوں۔ اور بہت ساری مستند کتابیں، تاریخ الخلافہ میں علامہ سیوطی نے بھی اس کا ذکر کیا، تو اس نے واضح طور پہ کوئی ایسی راہ اختیار کرنا چاہیے کہ جنگ ٹل جائے اور امام حسین قتل نہ کیا جائے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب ایک قدم وہ حق کی جانب بڑھاتا تھا اور دوسرا قدم وہ دنیاوی جاہ و جلال کی طرف بڑھاتا تھا، اور آخر کار جو حکومت کی لالچ تھی، حکومت رائے کی لالچ تھی، وہ غالب آ جاتی ہے۔ یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جو حق جانتے ہوئے بھی، حق پہچانتے ہوئے بھی، اور وہ نرم گوشہ رکھنے کے باوجود بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ دیکھیں اس کی دو کمزوریاں تھیں، ایک کمزوری جو تھی وہ حکومت رائے کی لالچ تھی، ٹھیک ہے، اور دوسری کمزوری اس کے دل میں ابن زیاد کا خوف تھا، ٹھیک ہے، یہ دو خوف تھے، یعنی کہ اس نے عاقبت پر دنیا کو ترجیح دی اور خوف خدا کے اوپر ابن زیاد کے خوف کو ترجیح دی، اور اس کی وجہ سے اس نے نہ دنیا حاصل کر پایا نہ ہی وہ آخرت حاصل کر پایا، اور تاریخ کا بدترین ایک عبرت ناک چہرہ بن کے ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ کیونکہ دیکھیں تاریخ جو ہے نا وہ ارادوں کو، جسے آپ نرم گوشے کی بات کر رہے ہیں نا، تو تاریخ ارادوں کو نہیں لکھتی، ارادوں کو یاد نہیں رکھتی، تاریخ ہمیشہ فیصلوں کو یاد رکھتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، واقعات دیکھتی ہے اور لکھتی ہے۔ تو اس کا جو فیصلہ تھا وہ دنیاوی مال و متاع اور حکومت تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ تاریخ میں ایک عبرت کی طرح سے جو شخصیت ہے، ایک تاریخ اور عبرت شخصیت جو ہے وہ رقم ہو گیا۔ بالکل۔